بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیات باب ضرب یضرب، یہ اس کا خلاصہ ہے، مجموعہ ہے تقسیم حمزہ استفہام کا، تقسیم باب ضرب یضرب، اسے اشارہ ہے کہ یہ باب ضرب کی خاصیات کا مجموعہ ہے۔ تقسیم میں حمزہ استفہام کا اسم مراد اتخاذ، اعطاء، اطعام اور الباس ہے۔ تا سے مراد تخلیط اور تعزی، قاف سے مراد قصر اور قطع، سین سے مراد سلب اور میم سے مراد مبالغہ۔ یہ خاصیات ہیں اور ساتھ ساتھ امثلہ ہے۔ اتخاذ، فاعل کا ماخذ کو لینا، اور کس سے لینا؟ مفعول سے، فاعل کا مفعول سے ماخذ لے لینا یا لینا، جیسے خمسن مالا، اس نے مال سے کیا لے لیا؟ خمس لے لیا، اس نے مال سے خمس یعنی پانچواں حصہ لے لیا۔ اعطاء، فاعل کا مفعول کو ماخذ دے دینا، دینا، جیسے اجر المرا، اس نے ماخذ یعنی اجرت المرا آدمی کو دے دی، اس نے آدمی کو اجرت دی، اعطاء ماخذ۔ اطعام ماخذ، فاعل کا مفعول کو ماخذ کھلانا، جیسے خبرتہ، میں نے اسے خبر یعنی روٹی کھلائی، تمرتہ، میں نے اس کو کھجور دی۔ خبرتہم کہیں یا تمرتہم کہیں یا واحد کی ضمیر لے آئیں، خبرتہ، تمرتہ۔ تو الباس، الباس ماخذ، فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنا دینا، پہنانا، جیسے غطیتہ، میں نے اس کو غطی پردہ پہنایا۔ اور غطاءً قرآن میں آتا ہے، ہاں، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، تو ہم نے تیری آنکھوں سے اب تیرا پردہ ہٹا دیا ہے۔ غطاء کہتے ہیں پردے کو۔ غطیتہ، میں نے اس کو پردہ پہنا دیا، یعنی اس کو پردے میں چھپا دیا۔ تخلیط، فاعل کا مفعول پر ماخذ لیپ دینا، جیسے طار الحائطہ، اس نے تین یعنی گارے کو حائطہ دیوار پر لیپ دیا۔ تعزی، فاعل کا ماخذ سے اذیت پانا، تکلیف پانا، جیسے جرد المرء، آدمی نے جراد یعنی ٹڈی سے اذیت پائی، یعنی اس کو کھانے سے، تو آدمی نے ٹڈی کے کھانے سے اذیت پائی۔ قصر، مرکب کی حکایت کے اختصار کے لیے اسے کوئی کلمہ مشتق کر لینا، جیسے سقا، وہ یعنی اللہ سیراب کرے اس کو یا تجھ کو۔ سقاک اللہ سقیا، سقاک اللہ سقیا، اللہ تجھے سیراب کرے، اس سے یہ اختصار ہے، قصر ہے۔ سقا تو اللہ تعالی تجھے سیراب کرے، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ قطع، قطع ماخذ، فاعل کا ماخذ کو کاٹنا، جیسے خلیت، خلی کہتے ہیں گھاس کو، میں نے گھاس کو کاٹا، میں نے گھاس کاٹی۔ سلب، فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کر دینا، جیسے خفل مطر الفارا، بارش نے چوہے سے پوشیدگی کو، خفا کہتے ہیں پوشیدگی کو، تو پوشیدگی کو دور کر دیا، جیسے خفیہ پوشیدگی، تو بارش نے چوہے سے پوشیدگی کو دور کر دیا، کس طرح کہ اس نے چوہے کو بل سے نکال دیا۔ مبالغہ، فاعل کا کثرت ماخذ والا ہونا یا خوب ماخذ والا ہونا، جیسے واسب الارض، زمین خوب گھاس والی ہوئی، واسب الثوب، کپڑا خوب میلا ہو گیا۔ تو وسب گھاس کو بھی کہتے ہیں اور میل کچیل کو بھی کہتے ہیں، تو فاعل کی مناسبت سے آپ اس کا معنی کریں گے، جب فاعل ارض ہے تو زمین میلے کچیلی کی بجائے اس کو کہیں گے گھاس والی ہوئی، اور کپڑا جو ہے وہ گھاس والا تو نہیں ہوگا، وہ تو میلا کچیلا ہی ہو سکتا ہے، تو فاعل کے اعتبار سے اس کا معنی متعین ہو جائے گا کہ اس کا معنی گھاس ہے اور اس کا معنی جناب وہ میل کچیل ہے۔ تو واسب الارض، زمین خوب گھاس والی ہو گئی اور کپڑا خوب میلا کچیلا ہو گیا۔